آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی زبردست داستان پر بات کریں گے۔ سورۃ القصص میں حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ۔ اور یہ صرف کوئی پرانی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان اور ظلم کی ایک ایسی جنگ ہے جو آج بھی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ اچھا، تو کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ قدیم مصر سے۔ ذرا تصور کریں، ایک طرف ایک بہت ہی طاقتور اور مغرور بادشاہ فرعون، جس کا ہر طرف راج تھا۔ اس نے لوگوں کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا تھا، اور خاص طور پہ بنی اسرائیل کے ساتھ تو وہ بہت ہی برا سلوک کر رہا تھا، ان پر ناقابل یقین ظلم ہو رہا تھا۔ تو کہانی کا جو پہلا باب ہے وہ ہے فرعون کے اسی جبر کے دور کے بارے میں۔ یہ ہمیں اس ماحول کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے، وہ سفاک ماحول جہاں سے پھر ایک ہیرو نے نکلنا تھا۔ اب فرعون کا یہ جو ظلم تھا یہ ایک بہت ہی خوفناک حکم کی شکل میں سامنے آیا، اور اس کی وجہ ایک پیشین گوئی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ تو بس اس کا حکم بالکل صاف تھا، بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ آپ سوچیں ذرا، کیسا خوف اور کیسی مایوسی پھیلی ہوگی لوگوں میں اس حکم کے بعد۔ لیکن آپ جانتے ہیں جہاں اتنا اندھیرا ہو وہیں سے امید کی کرن بھی نکلتی ہے، اور بس اسی ظلم اور تاریکی کے بیچ حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوتی ہے، اور ان کی پیدائش کے ساتھ ہی انہیں بچانے کا ایک خدائی منصوبہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں حضرت موسیٰ کی والدہ کے ایمان کو دیکھیے۔ ایک ماں کے لیے کتنا مشکل ہوگا۔ انہیں اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ اپنے بچے کی جان بچانی ہے تو اسے ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دو۔ یہ تو کمال کا ایمان تھا۔ اور پھر وہ صندوق مل جاتا ہے، لیکن کس کو؟ کسی عام انسان کو نہیں، بلکہ سیدھا فرعون کے محل میں اسی کے گھر والوں کو۔ یعنی جو بچہ دشمن کی نظروں سے بچایا جا رہا تھا، وہ سیدھا دشمن کے گھر پہنچ گیا۔ یہ اللہ کی منصوبہ بندی دیکھیں۔ فرعون جو اس بچے کو مارنا چاہتا تھا، اب انجانے میں اسی بچے کی پرورش کر رہا ہے جو آگے چل کر اس کی پوری سلطنت کو چیلنج کرنے والا تھا۔ اور کہانی یہاں ایک اور حیرت انگیز موڑ لیتی ہے۔ حضرت موسیٰ کی بہن کی سمجھداری کام آتی ہے، اور پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ان کی اپنی ماں کو ہی محل میں اس بچے کی دایا کے طور پر رکھ لیا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، ماں کو نہ صرف اپنا بچہ واپس ملا، بلکہ اسی کی دیکھ بھال کے لیے اس سے پیسے بھی ملنے لگے۔ چلیں اب کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وقت گزرتا ہے، حضرت موسیٰ جوان ہو جاتے ہیں، اور اب ان کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا ہے۔ ایک ایسا باب جس میں مصر سے فرار بھی ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جوانی میں ان سے غلطی سے ایک قتل ہو جاتا ہے، جس کے بعد انہیں مصر سے بھاگنا پڑتا ہے، اور یہی واقعہ انہیں ایک ایسے سفر پہ لے جاتا ہے جہاں وہ خود کو پہچانتے ہیں اور بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ انہوں نے پھر مدین میں تقریباً 10 سال گزارے، اور اس عرصے نے انہیں بالکل بدل کر رکھ دیا۔ وہ جو ایک بھاگے ہوئے شخص تھے، اب ایک شوہر تھے، ایک چرواہے تھے۔ اس وقت نے ان کے کردار کو بہت مضبوط کیا اور آنے والے بڑے کام کے لیے تیار کیا۔ پھر جب وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مصر واپس آ رہے تھے تو کوہ طور پر انہیں ایک عجیب چیز نظر آئی۔ ایک درخت میں آگ لگی ہوئی تھی، لیکن وہ جل نہیں رہا تھا۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے ان کی اللہ سے ملاقات کا سلسلہ شروع ہونا تھا۔ تو ظاہر ہے یہ کوئی معمولی ایک تو تھی نہیں، یہ دراصل وحی کا لمحہ تھا۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے براہ راست کلام کیا، انہیں نبوت دی اور بتایا کہ میں ہی اللہ ہوں، تمام جہانوں کا رب۔ اچھا، اب اس بڑے مشن کو ثابت کرنے کے لیے ثبوت بھی تو چاہیے تھے، تو اللہ نے انہیں 2 بڑے معجزے دیے۔ ایک یہ کہ ان کی لاٹھی ایک بڑا سانپ بن جاتی تھی، اور دوسرا یہ کہ جب وہ اپنا ہاتھ بغل سے نکالتے تو وہ سورج کی طرح چمکتا تھا۔ اب سوال تو یہی بنتا ہے کہ بھلا ایک اکیلا انسان جس کے پاس صرف ایک لاٹھی اور اس کا ایمان ہے، وہ دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو چلیں اب کہانی کے اس حصے کی طرف چلتے ہیں جہاں نبی اور ظالم کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ اپنے بھائی ہارون کو ساتھ لے کر سیدھا فرعون کے دربار میں پہنچتے ہیں اور اللہ کا پیغام صاف صاف سنا دیتے ہیں، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ یہ تو فرعون کی بادشاہت پر سیدھا سیدھا چیلنج تھا، لیکن فرعون اور اس کے درباری وہ تو تکبر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ انہوں نے اللہ کی ان نشانیوں کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ یہ تو بس کھلا جادو ہے، اور بس اسی انکار نے اس آخری فیصلہ کن واقعے کی بنیاد رکھ دی۔ اور اب ہم کہانی کے کلائمیکس پر پہنچ گئے ہیں، یعنی ظالم کا انضام اور مصر سے وہ تاریخی فرار۔ منظر کچھ یوں ہے کہ پیچھے فرعون کا لشکر ہے اور سامنے ایک بہت بڑا سمندر۔ حضرت موسیٰ اور ان کے لوگ بیچ میں پھنس گئے ہیں، ہر طرف سے راستہ بند، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر اللہ کا معجزہ ہوتا ہے، سمندر بیچ میں سے پھٹ جاتا ہے اور ایک خشک راستہ بن جاتا ہے۔
ایمان والے آرام سے اس راستے سے گزر جاتے ہیں۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ جب سب راستے بند ہو جائیں تب بھی اللہ کا راستہ کھلا ہوتا ہے۔ اور جیسے ہی فرعون اور اس کی فوج اس راستے پر آتی ہے نا، سمندر کی لہریں واپس مل جاتی ہیں اور وہ سب وہیں ڈوب جاتے ہیں۔ ظالموں کا انجام بہت جلدی اور بالکل واضح تھا۔ تو یہاں آ کر کہانی تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن انصاف، ایمان اور لیڈرشپ کے جو سبق اس میں ہیں وہ آج بھی زندہ ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم آج اس کہانی سے کیا سیکھتے ہیں؟